اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ صوفیہ نواز راجہ، اور آج جس ٹاپک کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہی ہوں دیٹ از پاور آف اٹارنی۔ پاور آف اٹارنی کیا ہے؟ پاور آف اٹارنی کی کتنی اقسام ہیں؟ پاور آف اٹارنی کی رجسٹریشن ضروری ہے؟ پاور آف اٹارنی کو کیا کینسل کیا جا سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اٹارنی یا ایگزیکیوٹنٹ کون اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ آج ہم ان تمام پوائنٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاور آف اٹارنی کیا ہے؟ بعض دفعہ ہم اپنے اختیارات کسی دوسرے شخص کو تفویض کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے بہاف کے اوپر کوئی کام سر انجام دے۔ جیسے ایک شخص آؤٹ آف کنٹری ہے اور اس کے اگینسٹ پاکستان کی کسی کورٹ میں کوئی کیس فائل ہو جاتا ہے اور وہ پاکستان آ کے اپنے کیس کی پیروی نہیں کر سکتا، تو کیس ایکس پارٹی ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کیا کرے گا کہ وہ وہاں سے جس بھی کنٹری میں وہ موجود ہے وہاں سے وہ پاور آف اٹارنی بھجوائے گا، اور پاکستان میں کسی بھی شخص کو جو اس کا فرینڈ ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کے ریلیٹیوز میں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قابل اعتبار شخص جس پہ اس کو ٹرسٹ ہے وہ اس کو پاور آف اٹارنی دے سکتا ہے۔ اس شخص کو اٹارنی یا ایگزیکیوٹنٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے کہ وہ میرے بہاف کے اوپر پاکستان میں اس کیس کے حوالے سے تمام معاملات کو ڈیل کرے گا، یا اپیل کرنی پڑے یا ہائی کورٹ میں ریویژن فائل کرنی پڑے تو وہ اس سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو دیکھے گا۔ اچھا جی، پاور آف اٹارنی کی کتنی اقسام ہیں؟ پاور آف اٹارنی کی میجر دو اقسام ہیں، اسپیشل پاور آف اٹارنی اور جنرل پاور آف اٹارنی۔ وکالت نامے کو بھی پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے کونسل کو یہ اختیارات دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف کے اوپر کورٹ میں آپ کے کیس کو پروسیڈ کروائے۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی مختار نامہ خاص کیا ہے؟ اسپیشل پاور آف اٹارنی میں آپ کسی اسپیسیفک ریزن یا کسی اسپیسیفک پرپس کے حوالے سے کسی دوسرے شخص کو اپنے اختیارات دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف کے اوپر وہ لائبلٹی سر انجام دے۔ جیسے آپ نے اپنے گھر کا بجلی کا میٹر لگوانا ہے، یا ریونیو ریکارڈ میں آپ نے کوئی کریکشن کروانی ہے، یا ڈیڈ باڈی ریسیو کرنی ہے، یا اگر میں گاڑی کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے اپنی گاڑی کو ٹرانسفر کروانا ہے اور آپ وہاں پہ موجود نہیں ہو سکتے، تو آپ اس کے لیے اٹارنی اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی اسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک اسپیشل ریزن یا ایک اسپیشل یا لمیٹڈ پرپز کے لیے آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرے پاس اس کا پیٹرن موجود ہے جی، جس میں جو پوائنٹس مینشن کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں گاڑی کی ٹرانسفر کے حوالے سے بات کروں تو فرسٹ پوائنٹ از کہ ٹو اپیئر ان ایکسائز آفس آن مائی بہاف اینڈ سیل اور ٹرانسفر دا سیڈ کار ان دا نیم آف اینی ون ایلس، کہ وہ اس کے بہاف کے اوپر ایکسائز آفس میں اپیئر ہو سکتا ہے اور کار کو ٹرانسفر کروانے کے حوالے سے لائبلٹی سر انجام دے سکتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹو سائن آل کائنڈز آف ڈاکیومنٹ، ٹرانسفر ڈیڈ، سیل ڈیڈ، ریسیو پیمنٹ آف کار اینڈ سائن آل دا ڈاکیومنٹس ان دس ریسپیکٹ، ٹو اپیئر ان کورٹ آف لا، ٹو انگیج اینی لائر فار لیگل اسسٹنس، to appear before any learned court, to get obtained the certified copies from the concerned agency, to record oral written statement, to produce witnesses before the court۔ یعنی کہ ایک اسپیسیفک ریزن سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے کہ گاڑی کے حوالے سے اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو جو شخص اٹارنی اپوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ تمام معاملات کو ڈیل کرے گا۔ اب
اب ہم بات کرتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی کے حوالے سے. جنرل پاور آف اٹارنی از مور امپورٹنٹ دین دا اسپیشل پاور آف اٹارنی. جنرل پاور آف اٹارنی میں آپ تمام اختیارات کسی دوسرے شخص کو تفویض کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جیسے آپ ایک پراپرٹی کے حوالے سے پاور آف اٹارنی دے رہے ہیں تو اس پراپرٹی کے حوالے سے جتنی بھی لائبلٹیز ہوں گی وہ شخص وہ لائبلٹیز سر انجام دے گا. اب بات کرتے ہیں کہ کیا اسپیشل پاور آف اٹارنی کو رجسٹر کروانا ضروری ہے یا جنرل پاور آف اٹارنی کو رجسٹر کروانا ضروری ہے. اسپیشل پاور آف اٹارنی کو آپ اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر کرتے ہیں اور اس کو نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر جنرل پاور آف اٹارنی کی بات کریں تو جنرل پاور آف اٹارنی کو رجسٹر کروانا مسٹ ہے. جنرل پاور آف اٹارنی میں آپ اگر ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ ایگزیکیوٹنٹ اپوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ سب رجسٹرار کے پاس جا کے اس کو رجسٹر کروائیں گے اور اس کی ایک نامینل سی فی ہوتی ہے. جس طرح آپ کوئی بھی پراپرٹی رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کو فیس پے کرنی ہوتی ہے, اسی طرح پاور آف اٹارنی میں بھی آپ کو ایک نامینل سی فی پے کرنی ہوتی ہے. اگر میں جنرل پاور آف اٹارنی کے حوالے سے بات کروں تو اس میں میرے پاس پیٹرن موجود ہے, میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتی ہوں. جنرل پاور آف اٹارنی میں ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. فرسٹ پوائنٹ از ٹو مینیج سیل مورٹگیج ایکسچینج سرنڈر transfer the property to any other person. Second, to file suits, petition, application to defend and pursue the cases in civil courts, tribunal, Rawalpindi, and any dispute regarding property in any courts. Like جس بھی کورٹس کے حوالے سے یا جس بھی سٹی کے حوالے سے پاور آف اٹارنی دی جا رہی ہے وہ اس میں مینشن ہوگا. اور اگر ہم جنرل پاور آف اٹارنی کے حوالے سے تھرڈ پوائنٹ کی بات کریں, ٹو سبمٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ, ریٹن ریپلائز. فورتھ از ٹو اٹینڈ دا کورٹ, پروڈیوس ایویڈینس. ففتھ از ٹو انٹر ان ٹو اے سیٹلمنٹ of compromise with the opposite party, to apply for certified copy of any document, to apply for and obtain any legal permission, to apply for and obtain any connection such as water. یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے جی, اور اس میں کہہ رہا ہے کہ to apply for and obtain any connection such as water, sewage, gas, electricity. اب وہ پاور آف اٹارنی جو شخص اپوائنٹ کر رہا ہے یا اٹارنی اپوائنٹ کر رہا ہے وہ تمام جو ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس پراپرٹی کے حوالے سے وہ اختیارات بھی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کر رہا ہے. ٹو اپوائنٹ فردر اسپیشل پاور آف اٹارنی, یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک پوائنٹ ہے جس میں اسپیشل پاور آف اٹارنی میں آپ ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ ہی اس سے اسپیسیفک ریزن سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو دیکھتا ہے, جبکہ جنرل پاور آف اٹارنی میں جو ایگزیکیوٹنٹ ہے وہ فردر اٹارنی بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے. اچھا جی, اب اس کو آپ نے ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر کر لیا اور رجسٹرار کے پاس اس کی رجسٹریشن کروا لی اور اس کی جو ایک نامینل سی فی ہے وہ آپ نے پے کر دی. یہ تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ایک جنرل پاور آف اٹارنی کا پروسیس. اب ہم بات کریں گے کہ کیا اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے. جب آپ کسی کو اٹارنی یا ایگزیکیوٹنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ ٹائم کے بعد ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا یا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, تو آپ اس پاور آف اٹارنی کو کینسل بھی کروا سکتے ہیں. جس طرح آپ نے اس کو سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروایا تھا, اسی طرح آپ سب رجسٹرار کے آفس جائیں گے اور اس پاور آف اٹارنی کو کینسل کروا دیں گے یا منسوخ کروا دیں گے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جی کہ آپ نے نیوز پیپر میں ایک ایڈ بھی دینا ہے جس میں آپ مینشن کریں گے کہ میں نے فلاں شخص کو مختار یا ایگزیکیوٹنٹ یا اٹارنی اپوائنٹ کیا تھا اور اب میں اس کو پاور آف اٹارنی کو کینسل کرتا ہوں.
اب فردر وہ شخص میرے بہاف کے اوپر کوئی لائبلٹی یا کوئی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاور آف اٹارنی کب کینسل ہو سکتی ہے؟ جب دونوں میں سے جو پاور آف اٹارنی دے رہا ہے یا جس شخص کو پاور آف اٹارنی دی جا رہی ہے، دونوں میں سے کسی ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پاور آف اٹارنی آٹومیٹیکلی کینسل کنسیڈر کی جائے گی۔ یا اگر اسپیشل پاور آف اٹارنی کے حوالے سے بات کی جائے تو جس اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے یا جو کام سر انجام دینے کے لیے وہ پاور آف اٹارنی دی جا رہی ہے وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پاور آف اٹارنی کینسل کنسیڈر کی جائے گی۔ کون شخص اٹارنی یا ایگزیکیوٹنٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ جو شخص کانٹریکٹ کر سکتا ہے وہ ایگزیکیوٹنٹ یا اٹارنی اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو سینسیبل ہو، پاگل نہ ہو، بچہ نہ ہو یا ذہنی طور پر معذور نہ ہو اور وہ ایگزیکیوٹنٹ یا مختار اپوائنٹ کرنے کے قابل ہوگا اور وہ پاور آف اٹارنی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہان کا ہونا مسٹ ہے جو آپ ذاتی طور پر جن کو جانتے ہوں، اور اگر ان فیوچر میں آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو وہ گواہی دے سکیں۔ گواہی کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ اسٹامپ فروش یا اسٹامپ وینڈر بھی گواہی دے سکتا ہے اگر فیوچر میں کوئی کمپلیکیشنز آتی ہیں تو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس نے آپ کی نالج میں اضافہ کیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوتی ہوں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔